اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونساءنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سیدہ کائنات کا تذکرہ جلیل چھڑا ہوا ہے، اور آج ہم خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء علیہ السلام کا قیامت کے روز جو پروٹوکول ہے، بروز قیامت سیدہ کا جو اعزاز ہے، اس پر گفتگو کریں گے احادیث اور روایات کی روشنی میں۔ سب سے پہلے تو میں نے سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ کا ایک لفظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنِسَاءَنَا، اور ہماری عورتیں۔ آیت مبارکہ میں وفد نجران جو عیسائیوں کا وفد تھا، مدینہ میں اپنے مذہب کی سچائی کے اظہار کے لیے آیا حضور کی بارگاہ میں۔ انہوں نے اپنے دلائل دیے، رسول کائنات نے اپنے دلائل دیے۔ جب دلائل پر بات انہیں سمجھ نہ آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ کل جب یہ دلائل انہیں سمجھ نہیں آ رہے تو آئیے محبوب میری طرف سے سب سے بڑی دلیل پیش کر دیں۔ میں کل اے محبوب اب ان سے کہو کہ ساری دلیلیں تم نے رد کر دی، اب ایک ایسی دلیل پیش کر رہا ہوں جسے رد کرنے اور ٹھکرانے کی تم میں ہمت اور جرت بھی نہیں ہو۔ وہ کیا دلیل ہے؟ فرمایا محبوب ان سے فرما دے تعالو، نکل آؤ پھر میدان میں، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وَأَنفُسَنَا، اور ہم اپنی ذات لے کر آتے ہیں، تم اپنی ذات اور اپنے نفوس لے کر آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور مل کر جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو رسول کائنات کے مقابلے میں یقیناً وہ جو بھی دلیل دیتے وہ جھوٹی دلیل ہی تھی۔ تو اس طرح جو نفوس قدسیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے، وہ کائنات کے اور اللہ رب العزت کی دلیل کے طور پر سچائی کے اعلیٰ معیار پر قائم وہ نفوس قدسیہ تھی۔ وہ کون تھے؟ تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ رسول کائنات اپنے ساتھ علی المرتضیٰ کو لے کر نکلے، فاطمہ الزہراء کو لے کر نکلے، اور حسنین کریمین کو لے کر نکلے، جہاں وہ ہر دلیل کا جواب دے رہے تھے۔ جب یہ چہرے سامنے آئے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان کی بات مان لی جائے ورنہ جنگ میں رسوائی ہوگی، ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور ان چہروں کو دیکھتے گئے اور وہ اپنے موقف سے پھر گئے۔
اور رسول کائنات اور دین حق کی حقانیت کا اعلان کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک اسلوب دیا ہے، اپنا معبود جو اس کا سب سے افضل الانبیاء ہے اور امام الانبیاء ہے اور سید العالمین معبود ہے۔ جب بھی قرآن میں انبیاء کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تو اگرچہ رسول کائنات انبیاء کی فہرست میں سب سے آخر میں آئے ہیں، مگر جب انبیاء کا اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے تو سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر فرماتا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا وَمِنْكَ، اس وعدے میں سب سے پہلے من کا آپ سے لیا، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی انبیاء سے اللہ وعدہ لے رہا ہے۔ ظاہر ہے جو نبی پہلے آیا اس کا وعدہ پہلے ہوتا ہے، اس کا نمبر پہلا ہے، مگر اللہ رب العزت کے فرمان کی طرف دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے انبیاء سے میں نے وعدہ لیا۔ اب ان انبیاء میں رسول کائنات کے اجداد بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہیں، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد دوبارہ جب انسانیت کا سلسلہ چلا حضرت نوح علیہ السلام سے چلا، مگر اس کے باوجود جب انبیاء کی بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا معبود ہم نے آپ سے وعدہ لیا، پھر ابراہیم سے اسے پوری ترتیب کے ساتھ دیکھا، پھر ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح دوسری طرف بھی قرآن کریم نے ایک اور آیہ کریمہ میں فرمایا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ لَا تَفَرَّقُوا فِیهِ، یعنی پھر ہم نے وہ وعدہ اور وہ وحی ابراہیم پر کی، موسیٰ پر کی اور عیسیٰ پر کی۔ اب قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کو بھی یہ بیان کیا ہے کہ جب انبیاء کی بات ہو، باقی لوگوں کی نہیں، انبیاء کی بات ہو تو انبیاء کی فہرست میں سب جلیل القدر انبیاء ہیں، حتیٰ کہ رسول کائنات کے اجداد بھی، آباء و اجداد بھی شامل ہیں، مگر جب انبیاء سے بات کرتا ہے اللہ رب العزت قرآن میں تو سب سے پہلا مخاطب رسول کائنات ہوتا ہے، اس کا اپنا معبود ہوتا ہے۔ مگر اس آیت میں دیکھیں فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹے لاتے، وَنِسَاءَنَا، اور ہم اپنی عورتیں لاتے، وَأَنفُسَنَا، اور پھر فرمایا ہم خود آتے۔ یعنی جب انبیاء کی بات ہوئی مصطفیٰ پہلے تھے، جب آل مصطفیٰ کی بات ہوئی آل پہلے ہے، مصطفیٰ کو بعد میں ذکر کیا۔ یہ ہے وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ رب العزت نے معبود کی آل کو عطا فرمایا ہے، بے شک مصطفیٰ کے واسطے ہی سے عطا فرمایا۔ جب انبیاء کا ذکر کرتا ہے انبیاء سے مصطفیٰ کو مقدم کرتا ہے، مگر جب مصطفیٰ کی آل کی بات آتی ہے معبود کا ذکر بعد میں کرتا ہے، معبود کی آل کا ذکر پہلے کرتا ہے۔ یہ مقام اور یہ تکریم اور یہ عزت، یہ عہدہ اور یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی آل کو عطا فرمایا۔ پہلے کہا ابنانا، ہمارے بیٹے آئے، یہ اگلی نسل ہے۔ پھر کہا ونساءنا، اس میں مصطفیٰ کی اپنی اولاد فاطمہ الزہرا آتی ہے۔ پھر فرمایا وانفسنا، اور اب ہم ہیں۔ اب نساءنا میں کون ہے؟ آج اطہار کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ بے شمار احادیث ہیں جن کو اکٹھا کر کے میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے معبود نے فرمایا کہ علی کون ہے؟ سید العرب ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ پھر فرمایا یہ سیدۃ ہذہ الامہ، یہ اس امت کی سردار ہے۔ پھر فرمایا یہ سیدۃ نساء ہذہ الامہ، اس امت کی سردار ہے۔ پھر فرمایا
کہ یہ سیدۃ نساء المومنین، مومنوں کی سردار ہے، مومن عورتوں کی۔ پھر فرمایا افضل نساء اہل الجنہ، یہ اہل جنت کی عورتوں میں سے سب سے افضل عورت ہے، سب سے افضل۔ اب ہم افضلیت پر لڑتے رہتے ہیں۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل عورت ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ بلکہ حضرت عائشہ خود فرماتی کہ رسول کائنات کے بعد سب سے سچی عورت حضرت فاطمہ الزہرا، جسے ہم صدیقہ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو بھی صدیقہ کہتے ہیں، ہم صدیقہ ہیں۔ حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں اور وہ صدیق ہے، مگر خود عائشہ کہتی ہے مصطفیٰ کے بعد اگر اصدق ہے، صدیق کا لقب کسی کو جچتا ہے تو وہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ فاطمہ الزہرا۔ حضرت عائشہ کہتی مصطفیٰ نے کہا ابو بکر صدیق ہے، عائشہ صدیقہ، اور جب انہیں یہ ٹائٹل دے دیا تو وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں، مگر دراصل مصطفیٰ کے بعد صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ پھر بیٹے کیا ہے ان کے؟ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اب یہ سرداریاں ہیں ساری جو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب نے مصطفیٰ کی آل کو عطا فرمائی، رسول کائنات کی آل کو عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد دیکھیے حدیثیں آپ نے سن رکھی ہیں بہت ساری، اس میں روایات کو میں صرف اکٹھا کر رہا ہوں۔ رسول کائنات فرماتے ہیں فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ پھر فرمایا فاطمہ تو شجرۃ منی، فاطمہ میرے درخت کی شاخ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ اور یہ فرمانے کے بعد مختلف حدیث ہیں جنہیں حضرت مسبر بن مخرمہ سے بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی ہے، حضرت ابی المرتضیٰ سے بھی روایت ہے، اور مختلف صحابہ سے روایت ہے یہ حدیث۔ یہ فاطمہ تو بدا تو منی اور فاطمہ تو شجرۃ منی، اور اس کے بعد جو حضور نے الفاظ مختلف بیانات میں اور مختلف الفاظ کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا انی اکرہ ان یسوءھا، مجھے بہت ناپسند ہے کہ کوئی فاطمہ کو تکلیف دے، یعنی فاطمہ کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دیتا ہے اور مجھے بہت ناپسند ہے۔ پھر فرمایا کہ یریبنی من رامہا، جو اسے پریشان کرتا ہے وہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ جو فاطمہ کو پریشان کرے آقا فرماتے ہیں وہ یوں ہے کہ جیسے اس نے مجھے پریشان کیا۔ پھر فرمایا یوزینی من اذاہا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ فاطمہ کا مقام جو رسول کائنات نے بار بار لوگوں کے سامنے واضح فرمایا۔ پھر فرمایا یونسبنی من انسبہا، جس نے اسے مشقت میں ڈالا، مشکل میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، اس نے مجھے مشقت میں ڈالا۔ کیوں؟ پھر فرمایا یبسطنی ما یبسطھا ویقبضنی ما یقبضھا، جسے جس نے خوش رکھا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے تکلیف دی اور ناراض کیا اس نے مجھے تکلیف دی اور مجھے ناراض کیا۔ یہ مقام ہے دنیا میں، دنیا والوں کے سامنے سیدہ کائنات کا رسول کائنات نے بیان فرمایا۔ اور یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، کنز العمال، مجموع الزوائد، پھر نیچے ذخائر الحکمہ، نیچے بہت ساری کتابیں، آگے مصنف ابن ابی شیبہ کی، اور اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں، سیر و اعلام النبلاء ہے، جن کتابوں میں یہ احادیث آئی۔ بہت ساری فہرست ہے، اب فہرست کو گننے کی ضرورت نہیں، میں نے چند کتابیں آپ کو بتا دی۔ اب اس کے بعد جو ہمارا موضوع
بنیادی ہے وہ یہ کہ قیامت کے روز سیدہ کائنات کا مقام اور آقا کی اس لاڈلی شہزادی کا پروٹوکول اور اعزاز کیا ہوگا قیامت کے روز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے بھی ہے یہ روایت، اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں۔ بہت ساری ٹیوبن ہو جاتی ہے کئی لوگوں کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ کرام کی جب آپس میں مخاصمت اور دشمنی اور عداوت کا اظہار کرتے، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ امہات المومنین ہو یا صحابہ کرام ہو، انہیں کس قدر محبت تھی اہل بیت اطہار کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ آقا نے فرمایا اگر ان کا دامن چھوڑ دیا تم نے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ اس نزاکت کو جانتے تھے کہ ان کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، ہم جس بھی درجے کے صحابی کیوں نہیں، ہم گمراہی کی دلدل میں گر جائیں گے اور گر جائیں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے خود سنا، انی سمیت النبی، میں نے خود سنا ہے رسول کائنات سے کہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، نادا مناد من ورائے الحجاب، تو پردوں کے پیچھے سے آواز آئے گی۔ وہ آواز کس کی ہوگی؟ جو پردے کے پیچھے ہوگا۔ تو صحابہ تو انبیاء تو سامنے ہوں گے، اولیاء سامنے ہوں گے، ملائکہ سامنے ہوں گے، پردے کے پیچھے کون ہوگا؟ ہر چہرہ نظر آ سکتا ہے، مگر ایک چہرہ ہے جو خاص لوگوں کو نظر آئے گا، اور وہ چہرہ قدرت اللہ کا چہرہ ہے۔ تو من ورائے الحجاب، پردے کے پیچھے سے آواز آئے گی، یا آل الجمع، اے بشر والو، غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی نمر، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی گردنیں جھکا لو کہ سیدہ کائنات فاطمہ بنت محمد گزرنے والی۔ اور وہ کیسے گزرے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر نبی اپنی سواری پر اپنی امتیوں میں ہوگا اور انہیں اٹھایا جائے گا۔ ہر نبی کو اپنی امت میں اٹھایا جائے گا، وہ اس کی سربراہی کرتے ہوئے آگے آگے اپنی اپنی سواریوں پر ہوں گے جو ان کی سواریاں تھیں حیات ظاہری میں۔ اور حضور فرماتے ہیں میں اپنی سواری پر براق پر ہوں گا، میں براق پر ہوں گا، اور پھر فرمایا میں اپنی سواری پر ہوں گا، اور وَتُبْعَثُ فاطمہ امامی، اور سیدہ کائنات فاطمہ میرے آگے آگے اپنی سواری پر ہو۔ یہ پروٹوکول ہے۔ امام الانبیاء سب سے آگے ہے نبیوں میں، اور حضور فرماتے ہیں مجھ سے آگے جو جنت کی طرف اور میدان حشر کی طرف جا رہی ہوگی وہ فاطمہ الزہرا ہوگی۔ اور یہ بہت ساری کتابوں کے حوالے اس میں ہیں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ حملت علی البراق، میں براق پر ہوں گا، وحملت فاطمہ علی ناقۃ الغضباء، ایک اونٹنی کا نام تھا غضباء، جو سیدہ کائنات کی اپنی اونٹنی سواری تھی۔ تو قیامت کے روز بھی اسی سواری پر ہوں، قیامت کے حضور براق پر ہوں گے۔ اور فرمایا حضور نے کہ وہ براق کی رفتار کیا ہوگی؟ جہاں نظر پڑے گی وہاں قدم پڑے گی، جہاں نظر پڑے گی اس براق کی وہاں براق کا قدم پڑے گا، یہ رفتار ہوگی۔ اور آگے آگے سیدہ کائنات کی سواری جا رہی ہوگی۔ اور پھر فرمایا بہت خوبصورت روایات ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ کہ تحشر ابنتی فاطمہ یوم القیامہ، میری بیٹی فاطمہ کو قیامت کے دن کس طرح لایا جائے گا، وعلیہ حلۃ الکرامہ، عزت کی لباس اور عزت و تکریم کے لباس اس نے پہنے ہوئے ہوں گے، وقد اُنِلت بماء الحیوان، جنہیں آب حیات سے دھویا گیا ہو۔ وہ لباس جو حضرت فاطمہ الزہرا نے پہنا ہوگا
اسے آب حیات سے دھویا گیا ہوگا، اور فرمایا فَتَنْظُرُ إِلَيْهَا الْخَلَائِقُ، وہ ایسا خوبصورت لباس ہوگا کہ مخلوقات جو محشر میں اکٹھی ہوگی انہیں اپنا آپ دکھ سکھ سب بھول جائے گا، وہ اس لباس کی طرف دیکھنے لگے، ہر کوئی اس لباس کو دیکھے گا۔ اب یہاں ایک ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہاں تو حضرت فاطمہ تو پردے میں ہوگی، اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ انہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا، تو یہ لباس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بھئی لباس دیکھتے ہیں کتنے پردوں میں ہے، کتنی تہوں میں وہ لباس ہے۔ آگے فرماتے ہیں مجھے فَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، اور وہ ایسا لباس ہوگا جو دیکھے گا حیران ہو جائے گا، جو دیکھے گا حیران ہو جائے گا۔ اور ثُمَّ تُكْسَى حُلَّةٌ مِّنْ حُلَلٍ تَشْتَمِلُ عَلَىٰ أَلْفِ حُلَّةٍ، اور وہ جو لباس سیدہ کائنات نے پہنا ہوا ہوگا اس لباس پر 1000 تہیں چڑھی ہوگی۔ کتنی تہیں؟ اب لباس جو دیکھا جا رہا ہے وہ تو ہزارواں لباس ہے، اس کے آگے تہیں ہیں، دیکھنے والے اس آخری تہ کو دیکھ کر تعجب میں ہے، حیرانی میں ہے کہ یہ کس کی سواری آ رہی ہے، یہ کون آ رہا ہے۔ میدان حشر میں اعلان ہو رہا ہے نگاہوں کو جھکا دو، نگاہیں جھک گئی ہیں، مگر حیرانی ایسی ہے، مرتبہ ایسا ہے، اور وہ چمک دمک ہے لباس کی کہ نگاہیں بے ساختہ دیکھتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی غیرت نے 1000 پردوں میں سیدہ کائنات کو چھپا کر ان لباسوں میں بھیجا، وہ لباس پہنا کر بھیجا، اور پھر فرمایا کہ مکتوب علیہا بخط اخضر، وہ جو لباس اخضر کہ وہ لباس ایسا ہوگا اس پر سبز قلم کے ساتھ لکھا ہوگا، سبز قلم کے ساتھ کہ ادخلوا ابنۃ محمد الجنۃ علی احسن صورت واکمل ہیبۃ واتم کرامۃ واوفر حظ، کہ یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہے، اسے احسن صورت کے ساتھ اور پورے روب اور جلال کے ساتھ، پوری کرامت اور عزت و تکریم کے ساتھ اور بے پناہ عزت و احترام کے ساتھ اسے جنت میں داخل کر دو۔ فَتَزُفُّ إِلَى الْجَنَّةِ کالعروس، حضرت فاطمہ کو جنت میں داخل کیا جائے گا جس طرح دلہن اپنے گھر میں جاتی ہے، دلہنوں کی طرح۔ حولہا، وہ جو لباس ہے، لباس جس کی کتنی تہیں تھی ہم نے پڑھی، 1000 لباس ہوتا ہے نا، اوپر جبے ہیں، پھر لباس ہے، پھر لباس آپ دیکھتے ہیں تو 2-3 لباس تو ہمارے بھی ہوتے ہیں، بنیاد ہے، پھر قمیض ہے، پھر آگے اوپر ویسٹ کوٹ آ گئی، پھر اوپر آگے سردیوں کے حساب سے، تو اندر کیا ہے؟ جسم کہاں تک ہے حضرت سیدہ کائنات کا، کہاں لباس ہے، پھر لباس ہے، حتیٰ کہ 70,000 حلے ہیں، کرامت کے حلے اور لباس موجودے جو پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان لباسوں کے اندر سیدہ کائنات ہے، اور لباسوں کے باہر کیا ہے؟ فرمایا حولہا 70,000 جاریہ، 70,000 حوریں ہیں جو نوکرانیاں اور لوٹیاں بن کر فاطمہ الزہرا کے ارد گرد چل رہے ہیں۔ 70,000 حوریں، 70,000 لوٹیاں ہیں جو خادمائیں ہیں، جن کے جھرمٹ میں حضرت سیدہ کائنات جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو سیدہ کائنات ہیں ان پر ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 سرخ چادریں ہوں گی اوپر، وہ 1000 لباس کے اوپر سرخ چادریں ہوں گی، اور ایک روایت میں آتا ہے سبز چادریں ہوں گی۔ اب یہاں وہ جو بات ہم اکثر کرتے ہیں کہ سرخ حضرت امام حسین علیہ السلام جنہیں مرجان کہا گیا ہے قرآن میں، اور پھر دوسری روایت میں سبز چادریں ہوں گی، اور اس سے لؤلؤ مراد ہے، اور اشارہ ہے اس میں مفسرین نے اور صوفیاء نے اور اہل محبت نے کہا کہ یہ اشارہ ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف۔ اور یہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ کائنات بروز حشر میدان حشر کی طرف چلے گی، اور اہل محشر سے کہا جائے گا اس کے باوجود کہ
کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ پھر فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہے یونادی منادی یوم القیامہ، قیامت کے روز ایک ندا دینے والا ندا دے گا، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد النبی، یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد یہاں سے گزر جائیں، وہ گزر جائیں یہاں سے۔ تو دوستان بغیر یہ کثیر کتب ہے، میں آپ کو اگر کتابوں کے حوالے دینے لگوں، جنہیں لوگ بس یوں ہی جہالت کے لباس میں لپٹے ہوئے لوگ اور اپنے آپ کو عالم اور فاضل اور علامہ کہلانے والے لوگ، جس نے مصطفیٰ نے کہا کہ باطونی لوگ، چرب زبان لوگ، زبان کو استعمال کرنے والے لوگ، علیم اللسان لوگ اور طلیق اللسان لوگ، جن کی زبانیں بہت چلتی ہوگی، لوگ ان کی زبانوں سے باتیں سنیں گے تو وہ جو کہتے جائیں گے اور فور بنتے جائیں گے، سننے والے یہ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا بولتا ہے اور سچا بولتا ہے، حالانکہ نہ وہ اچھے ہوں گے اور نہ وہ سچے ہوں گے، مگر ان کی زبان ایسے چلتی ہوگی کہ زبانوں میں زبان کی روانی ایسی ہوگی اور دلائل ایسے دے گی اور شکل و شباہت ایسی ہوگی کہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے اور ان کی بات مانے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے ہیں اتنے عالم فاضل اور اتنی خوبصورتی سے بولنے والے، اور آج آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمارے اندر بات کس کی سنی جاتی ہے، میڈیا پر کون سنا جاتا ہے؟ کوئی سنا جاتا ہے کہ الٹی بات کرتا ہے، سیدھی بات کرنے والوں کو سنتا کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو بور کر رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ الٹی باتیں جتنی کرتے جائیں گے انہیں لوگ سننے کے لیے تیار ہیں اور انہیں کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ سروں کے ساتھ پڑھیں گے، مایوں اور ڈوڑوں کے ساتھ پڑھیں گے اور الٹی باتیں کریں گے۔ ہمارے یہاں یہ میں کھل کر آج بات کر دوں کہ ہمارے جو مسلک ہے، اس مسلک میں دلیل کی طرف زور نہیں دیا جاتا، سر کی طرف زور دیا جاتا، قصوں اور واقعوں کی طرف زور دیا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی بیماری ہے اور سب سے بڑی کمزوری ہے ہماری کہ ہم دلیل کو نہیں سمجھتے کہ دلیل کیا ہے، دلیل پختہ ہے یا نہیں، لیکن جس نے سر لگا دی، جس نے اشعار سنا دیے بے تحاشا اور سر میں گفتگو کرنے لگا، ہم اس کی باتیں بھی ذوق سے شوق سے سنتے اور اسی کی باتیں مانی بھی جائیں۔ یہ ہمارے مسلک میں، باقی مسالک میں دلیل دیکھتے ہیں، سچی ہو یا جھوٹی ہو وہ دلیل دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے جو ان کا موضوع ہوتا ہے یا جو ان کی فکر ہے سوچے اس کے مطابق صحیح دلیل دیتے ہیں۔ ایک بات پیر صاحب، ایک شخص ہے وہ کہنے لگا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ حضور سنتے ہیں جب کوئی انہیں پکارتا ہے۔ وہ یہاں تقریر ہوئی تھی، بہت عرصہ ہو گیا، کافی عرصہ، یہی نوشہرہ میں ہوئی تھی، دوسری برادری کے لوگوں نے خطاب کرا، تو وہ جو بندہ تھا اس نے بات اگرچہ ہمارے حق میں کی لیکن وہ کہ اپنے حق میں رہا کہ حضور سنتے ہیں اور وہ پہچانتے ہیں اپنی امتی کو۔ جب ایک امتی کہتا ہوگا یا رسول اللہ یا نبی یا رسول، تو سارے انبیاء متوجہ ہو جاتے ہوں گے، کسے پتہ چلے گی یہ میرا امتی بول رہا ہے، تو ہر کوئی دیکھتا ہوگا، پہچان تو نہ ہوئی۔ یہ انہوں نے بات کی، یہ بات انہوں نے میرے سامنے جب کی بات نہیں کی، اس طرح کا سوال ہوا ہے، تو میں نے کہا اس سے تو ہمارا عقیدہ اور واضح ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہے، اور وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے صرف ہمارے نہیں سارے نبی زندہ ہے۔ وہ تو اپنی زبان انکار کر رہا تھا نبی کی سماعت پر، اور انکار کرتے کرتے اظہار کر گیا کہ صرف ہمارا نبی نہیں سنتا، 1,24,000 پیغمبر جو حضرت آدم سے ہیں وہ سارے کے سارے سنتے ہیں، اور جب کوئی امتی کسی کا امتی بھی یا نبی کہتا ہے تو سارے امتی اس کی طرف، سارے نبی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بندہ بڑے پریشان تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا، فوت ہو گئے، تو وہ تھوڑا دیکھتے رہتے تھے، آپ بھی جانتے ہوں گے انہیں۔ تو میں نے جب یہ بات کی تو کہا یار یہ تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آئی، اور اس کے ذہن میں بھی نہیں آئی یہ بات کہ بھائی جب نبی سن رہا ہے
تو ہمارا تو سوال یہ ہے، ہماری بات یہ اور عقیدہ یہ کہ نبی سنتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نبی سنتا ہے تو سمجھتا کیسے اگر بالفرض سنتا ہے تو وہ تو سارے نبی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی اس سوال میں جو ہمارے سوال اور ہماری بات کی اور زیادہ پختگی مل گئی کہ ایک نہیں سارے نبی زندہ ہیں اور وہ سنتے۔ یہ بات تھی جو میں نے ان سے کی۔ دوسرے تیسرے چوتھے دن کے ہی میلاد تھا، یہ ہفتے یہ 10 دنوں کے بعد، تو ایک مولوی صاحب تقریر کرنے لگے۔ انہوں نے کہا جی فلاں آدمی تھا، اس کا ناک ایسا تھا، اس کی کان ایسے تھے، اس کی آنکھیں ایسی تھیں، وہ ایسے چلتا تھا، رنگت اس کی ایسی تھی، داڑھی اس کی ایسی تھی، یعنی اس کی وہ تجریب کرنے لگے۔ تو وہ کہتا تھا کہ نبی سنتا نہیں ہے، تو نبی کو پہچانتا نہیں ہے۔ تو ایک اچھے اہل علم بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے مولانا صاحب اس کی شکل و صورت نہ دکھاؤ کہ وہ کیسی ہے، جو اس نے بات کی ہے اس بات کا جواب دو۔ اس بات کا ہم بات کا جواب نہیں دیتے، ہم ان کے عیب گننے لگ جاتے ہیں، جبکہ اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ پر جو اعتراض ہوا ہے، جو سوال ہو رہا ہے، اس سوال کا جواب دیں تاکہ آپ بھی مطمئن ہو اور اس جواب کو سننے والا بھی مطمئن ہو۔ ہم اس طرح نہیں کرتے، ہم اس کے جو عیب ہوتے ہیں، جو ظاہری عیب ہوتے ہیں، جو کردار کے عیب ہوتے ہیں، ہم وہ گننے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ شکلیں گننے لگے، تو وہ بیچارے جو مولوی صاحب خطاب کر رہے تھے، بڑے مشہور مولوی ہیں ہمارے، تو وہ وہاں خاموش ہو گئے۔ اس لیے دوستان کی وقات بجائے اس کے کہ کسی کی شکل پر طنز کریں، کسی کی بات سن کر وہ جو بات کر رہا ہے اس پر دلیل دیں انہیں، اور اس بات کو سمجھیں اور اپنے عقیدے کو واضح کریں۔ تو ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم چڑھائی کرتے ہیں، کردار پر اٹیک کرتے ہیں، اور کردار پر اٹیک کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جب آپ کے پاس جب تک آپ دیکھیں نا، ہم لڑتے ہیں راستے میں، کسی سے لڑ پڑے، تھوڑی تھوڑی باتیں کی، اب وہ اپنی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اب ہمارے پاس اس کی بات کا جواب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ لہجہ ذرا سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہوتا ہے لہجہ سخت ہو جاتا ہے۔ جب لہجہ سخت ہوتا ہے پھر ایک دوسرے سے دلیل پاس نہیں ہے، اب لہجے سے اونچا بول رہے ہیں، اسے نیچا دکھانے کے لیے ہم اونچا بول رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنی دلیل پر قائم ہے اور بات کر رہے ہیں، تو ہم اونچا بولتے بولتے پھر آگے کہاں پہنچے گی؟ گالیوں پر پہنچے۔ تو فلانا تیری ماں فلانی، رشتہ دار فلانے، شور فلانا، ہم وہ باتیں کیونکہ اب دلیل ختم ہوتی ہے۔ جہاں دلیل ختم ہوتی ہے وہاں لہجے کرست ہو جاتے ہیں اور بات گالیوں تک آ جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ دلیل اتنی دینی ہے، دلیل کے ساتھ بات کرنا جو ضروری ہے ہمارے لیے، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو بات اس طرح چھڑی تھی، مختلف باتیں چھڑی، ہم نے دیکھے 3 4 5 جمعے ہو گئے، ہم اس بات پر دلیل دیتے آ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ پھیلائی کہ سیدہ کائنات بروز حشر ان کا پروٹوکول نہیں ہوگا، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ ہم نے احادیث اور روایات کی صورت میں اور کتابوں کی صورت میں ہم نے بتا دیا کہ یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں۔ یہ کتاب میں حوالے آپ سے دے رہا ہوں، یہ تاریخ دمشق الکبیر، کنز الامال، الصواعق المحرقہ، ذخائر عقبہ، اور اسی طرح میں آپ کو گن کر بتا دیتا ہوں۔ یہ بات چلو آ گئی ہے تو میں نے سارے حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ پھر دیکھیں یہ بخاری میں بات چیزیں، مسلم میں بات چیزیں، پھر نسائی میں، مستدرک للحاکم میں، طبقات الکبریٰ میں، اوسط الغابہ میں، تاریخ کبیر میں، معجم الکبیر میں، معجم اوسط میں، سیر و اعلام النبلاء میں، تہذیب الکمال میں، مسند احمد بن حنبل میں، صحیح ابن حبان میں، ترمذی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور پھر مسند طیالسی میں۔ یہ کتابیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آج کا کوئی شخص ان کا کہے کہ یہ باتیں غلط ہیں تو اس کے مطلب پچھلے ہمارے سارے غلط ہی گزرے ہیں، اب ٹھیک بندے آئے ہیں۔ پچھلے ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھ دی، سینکڑوں کتابیں لکھ دی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں یہ کتابیں یعنی جو میں نے مختلف باتیں آپ سے کی، ان میں سے پھر مسند ابو امانہ ہے، پھر الاحاد والمسانی ہے، پھر اس کے بعد ابن ماجہ آ گئی، ہلیۃ الاولیاء آ گئی، الاحادیث المختارہ کتاب کا نام ہے، یعنی وہ حدیث ہے جو منتخب حدیث ہے، مختار حدیث ہے، عام حدیث نہیں جسے پورے اس کے رتبے پر ناپ کر پھر اسے لکھا گیا ہے، حدیث المختارہ۔
الصحابہ فتح الباری بخاری کی شرح ہے، اور اسی طرح مجمع الزوائد، الذریۃ الطاہرہ، التدوین، یہ ساری کتابیں ہیں۔ پھر الادب المفرد بخاری کی کتاب ہے اس میں، پھر تاریخ بغداد ہے، پھر موارد الزمان ہے، پھر تاریخ دمشق الکبیر ہے۔ یہ کتابیں ہیں جو میں نے ان کتابوں سے میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی۔ یہ بات کچھ الگ درس کی تھی، اس لیے میں نے وہ روایات سنا کر کتابوں کے نام دے دی، اس لیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات بغیر دلیل کے بات نہیں ہے، وہ مستحکم اور مضبوط دلیلیں اور بڑے بڑے جلیل القدر راوی ہیں ان حدیثوں کو بیان کرنے والے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جیسے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے راوی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ جیسے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر راوی ہیں، جنہیں رسول کائنات نے مفسر کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے راوی ہیں ان حدیثوں کے۔ دوستان علی وقار، یہ اختصار کے ساتھ ہم نے یہ باتیں اگرچہ کی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شان ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارا شعور ختم ہو سکتا ہے، ہمارا ادراک ختم ہو سکتا ہے، ہمارا علم ختم ہو سکتا ہے، علم کی اڑان ایک جگہ پر جا کر تھم سکتی ہے، مگر ان ہستیوں کے تذکرے اور ان کی شانیں اور ان کی عظمتیں اور عفتیں یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبت اور مودت نصیب فرمائے، اور ان کے بارے میں ہمیں جو اپنے اکابرین نے عقیدہ دیا ہے اس عقیدے کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔